حالانکہ علم کوئی سا بھی ہو، علم علم ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ علم دین ہے. بات سمجھیے آپ کو شریعت کا علم، قرآن کا علم، جس کے اندر شریعت کا علم، قرآن کا علم ہے، اللہ کی نظر میں وہ درجہ بلند ہے. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. توجہ فرماتے رہنا میری بات پر. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں پڑھے لکھوں سے تو ہم ہی صحیح ہیں. غلط ہے یہ جملہ غلط ہے. آپ عالم سے بہتر نہیں ہو سکتے. عالم اگر پوری رات سوتا رہے، غیر عالم پوری رات عبادت کرتا رہے تو اس کا سونا افضل ہے اس کی عبادت پر. بات سنیے آپ، یہ بڑا معاملہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. عالموں سے مخالفتیں شروع ہو گئیں، پارٹی بندیاں شروع ہو گئیں. بھائی الیکشنوں میں کرو، اپنی پارٹیاں کرنی ہیں، جن کاموں میں کرنا کرو، دین کے معاملے میں خدا را پارٹی بندی نہ کرو. یہ بات میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہ اس محلے کی مسجد، وہ اس محلے کا مدرسہ، یہ اس محلے کی مسجد، وہ اس محلے کی مسجد. سون اس محلے میں کیا کوئی اور خدا کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس محلے میں کسی اور خدا کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے؟ جس خدا کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے اسی خدا کے لیے اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے. جب معبود ایک ہے، جب عبادت کرنے کا تیرا کعبہ ایک ہے، تو مسجدیں کیوں بانٹ لی تم نے؟ وہ الگ بات ہے، تیرے قریب یہ پڑتی ہے تو اس میں چندہ دے دے، اس میں دھڑی دے دے، وہ الگ بات ہو گئی. لیکن خدا میں اس میں نہیں جاؤں گا، یہ اس محلے کی مسجد میں، اس میں نہیں جاؤں گا، وہ اس محلے کی مسجد ہے. لوگ ہو کتنا بانٹو گے، کتنا بانٹو گے؟ اتنا بانٹ دیا کہ دنیا نے تمہیں کو بانٹ کے رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، مولویوں سے جھگڑے ہو گئے، یہ ان کے امام ہے، وہ میرا امام ہے، یہ اس محلے کا مولانا، یہ اس محلے. حد یہ ہو گئی ہے، بعض آدمی اتنی جہالت پہ اتر آیا. اگر مولوی سے ذرا سا معاملہ ہے وہ پارٹی بندی کا، تو اگر مولوی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو ہے ظہر میں 4 رکعت ہے، تو کہے گا ان مولانا نے کہا، میں نہیں مانوں گا. صحیح بتا رہا ہوں میں. جہالت کی بنیاد پر کتنے معاملات ایسے ہیں، اتنے معاملات ایسے ہیں کہ ارے مولانا سے تیرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو شریعت کی بات بتا رہا. اگر کوئی بھی مولانا شریعت کی بات بتائے تو اسے مان لے یہ اپنے گھر کی نہیں بتا رہا، یہ شریعت کی بتا رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شریعت کی بات بتا رہا. ہاں، مسجدوں کے متولی، مدرسوں کے نگراں، کان کھول کے سنو، زیادہ تر ہو سکے تو عالموں کو بناؤ، مولویوں کو بناؤ. یہ مسجد کے متولی بنے پڑے جنہیں الحمد شریف یاد نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں میں. پھر وہ ٹیکس لے رہے ہیں اماموں کا. ہاں، ابھی بڑا معاملہ چل رہا ہے. ابھی اسی جمعے کی بات ہے، اسی جمعے کی، وہ پرشاسن کے لوگوں نے کہا بھائی مسجد کے متولی کہاں ہیں، ان کا نام لکھواؤ. تو متولی صاحب آئے، ان سے 2-4 چیزیں دروغہ جی نے پوچھی تو ان کا حلق خشک ہو گیا، بتانے کو تیار نہیں. تو اتنا تو کم سے کم ہو، شاسن پرشاسن کا کوئی بندہ اس سے بات بھی کر لے، کوئی دین کی بات وہ بھی کر لے. خالی جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا، مسجد کی گلک کا حساب اسے دے دیا. نہیں ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے بھائی. عجیب مسئلہ ہے یار یہ. صحیح بات. ارے یہ مولویوں کے کام تھے. اچھا یہ مولوی بھی کہیں رنگے کہ نہیں رنگے کسی کام میں؟ یہ بتاؤ. اگر ابھی کوئی مولوی الیکشن کا پرچہ بھر دے پردھانی کا، تو کنگلو صاحب انہیں کیا ضرورت تھی پردھانی لڑنے کی؟ مولانا آدمی، انہیں کیا ضرورت تھی؟ چلو بھائی بات صحیح ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بتاؤ مسجد کا متولی بننے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ارے بابا، ارے جب انہیں پردھانی لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی تو تمہیں مسجد کا متولی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پردھانی بھی تم ہی لڑو گے، متولی بھی تم ہی لڑو، تم انہیں کیا کرو گے؟ ان کا کیا کرو گے یہ تو مجھے بتاؤ. یہ کسی کام میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ عجیب مسئلے کی بات. یا میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ صحیح بات ہے. میں نے ایک جگہ کہا کہ یہ مدرسہ بھائی غرق ہو رہا، لاؤ اس مدرسے کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں، اور جتنا بھی اس میں خرچہ ہوگا، چاہے اپنی جیب سے کروں یا کہیں سے لا کے کروں، میں کروں گا. اور میرا اس کے ممبری میں بھی نام نہ ڈلواؤ.
مدرسے کی, نام کرانا تو دور کی بات, لیکن بھائی تعلیم کا نظام میرے ہاتھ میں رہے گا. ایرا خیرا بدھا خیرا نہیں کہے گا, وہ کیا پڑھایا جائے گا وہ میں بتلاؤں گا. تو بولے مدرسہ چلے نہ چلے مگر مولانا کے ہاتھ میں تو نہ دے رہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں, چلے یا نہ چلے مگر مولانا کے ہاتھ میں تو نہ دے رہے. بڑا معاملہ ہے یہ حال ہوگا. میرے بھائی. بہت دور پہنچ گئے تم, بہت دور پہنچ گئے کامیابی کے راستے سے. یہ کامیابی کے راستے نہ تھے, جی جی بہت دور پہنچ گئے. اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں, ذرا سنیں آپ. اللہ نے جب دنیا میں اسلام بھیجا, جی دین اسلام, تو اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. آمنہ کے لال آئے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا اعلان بعد میں ہوا, ٹھیک ہے, کلمہ پڑھنے کا اعلان بعد میں ہوا, پہلے نبی آئے. نبی آئے اور 40 سال تک میرے نبی بالکل خاموش رہے, کسی کو کلمے کی دعوت نہ دی. توجہ فرمایا. اب سارے لوگ, میری تقریر شروع ہو رہی ہے, یہ چادر والے اب کہاں جا رہے ہیں؟ مزار پہ چادر چڑھا. ہیں؟ چلو مزار پہ چڑھائیے, کہیں تو کام ہو, چادر دے. دیکھو بھائی اب تقریر شروع ہو رہی ہے, جانے کا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس آپ سے کم ٹائم ہے, صحیح بات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, واہ 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 واہ. مجھے کل اتنے ٹائم ایم پی میں تقریر کرنا ہے, اور پرسوں اتنے ٹائم جھارکھنڈ میں تقریر کرنا, اور نرسوں اتنے ٹائم پھر مجھے جو نونیر ایک جگہ ہے وہاں تقریر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے روز بھاگنا, اور رات بھی کہیں تقریر کر کے آیا ہوں. میں آپ سے زیادہ جاگا ہوا بھی ہوں اور آپ سے زیادہ سفر بھی کیا ہوا ہوں. ٹھیک, گارنٹی ہے, ذہن سے ذہن ملا دو, تقریر ایسی سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ. بس ذہن سے ذہن ملا دو, اپنا مسئلہ ہی اتنا سا ہے, ذہن سے ذہن ملا دو, پھر تقریر کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو تھوڑے دن تک نہیں پوری لائف یاد رکھیں گے انشاءاللہ. میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں 40 سال تک میرے نبی نے نہ کسی کو کہا کلمہ پڑھ, نہ کسی کو کلمے کی دعوت دی, نہ کسی کو اسلام کی دعوت دی. 40 سال تک میرے نبی خاموش اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے. کیا کام کرتے رہے؟ اب یہ بھی سنیں. 40 سال تک خاموش میرے نبی اپنا کام کرتے رہے. ہم کام کچھ نہیں کریں گے, شور زیادہ مچاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. ابھی میں نعرہ لگواؤں, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, صابر پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, شور اتنا مچا, اور فجر کی نماز مشکل سے 2-4 پڑھیں گے. وہ بھی نہیں پڑھیں گے. مطلب میرے نبی نے کوئی شور نہیں مچایا, خاموشی سے مکہ میں اپنا کام شروع کر دیا. ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی مگر اسلام کا کام شروع کر دیا. دعوت نہیں دیا اسلام کی, اسلام کا کام شروع کر. توجہ کرنا, میں جو کہہ رہا ہوں, اسلام کی دعوت کسی کو نہیں دی مگر کام شروع کر دیا. تم کہو گے کون سا کام؟ دیانت داری, امانت داری, یہ اسلام کا کام ہے. دیانت داری و امانت داری یہ مذہب اسلام میں آتی ہے. بولو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اگر جو مسلمان ہوگا تو وہ امانت دار بھی ہوگا, ہے نا. جو مسلمان ہوگا وہ سچا بھی ہوگا, جو مسلمان ہوگا وہ صادق الوعد بھی ہوگا, جو مسلمان ہوگا وہ غریبوں پر کرم بھی کرتا ہوگا, جو مسلمان ہوگا وہ پڑوسیوں کا خیال بھی کرتا ہوگا, جو مسلمان ہوگا وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوگا. یہ ساری خصلتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی مسلمان میں؟ نبی نے اسلام کی دعوت کسی نے دی مگر یہ اسلام کا کام شروع کر دیا. سچ بولنا, وعدہ خلافی نہ کرنا, امانت میں خیانت نہ کرنا. لوگوں ذرا غور کرو, میرے نبی نے مکہ میں ایسی چھوی بنا لی, ایسی چھوی بنا لی مکہ کے اندر, ایسی میرے نبی نے چھوی بنا لی مکہ کے اندر, پورے مکہ میں یہ شہرا ہو گیا. اگر پورے مکہ میں سب سے زیادہ کوئی سچا ہے تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. ابھی اسلام کی دعوت کسی کو نہیں دی ہے. اے حافظ جی لوگو, چلو ادھر چلو بیٹا, یہ تمہارے سیرا گایا جا رہا, سب یہ تمہاری بارات ہے. آج جتنے بیٹھے ہیں خاموشی سے بیٹھو. ہاں, میں تقریر شروع, سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسی کو بھی نہیں کہا تو کلمہ پڑھ,
کسی سے نہیں کہا تو کلمہ پڑھ، کسی سے تو نہیں کہا میرے مذہب میں آ. اسلام کا پرچار نبی نے میدان عمل میں شروع کر دیا، میدان عمل میں شروع کر دیا. توجہ کرتے رہنا، میدان عمل میں پورے مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، محمد جیسا حکمت والا، محمد جیسا وعدہ نبھانے والا کوئی مکہ کے اندر ہے ہی نہیں. مخالفت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو سب اچھا کہہ رہے، سب کہہ رہے ہیں عبداللہ کا بیٹا لاجواب ہے. اور حد یہ ہے، یہ علماء بیٹھے، میں آپ کو بتاؤں، نبی تو نبی کے باپ حضرت عبداللہ سے مکہ کے لوگوں کو اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ لوگوں مکہ میں کسی نوجوان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنے میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ سے مکہ کے لوگ پیار کرتے. جب یار نبی کے باپ سے لوگ اتنا پیار کرتے تھے تو پھر نبی پاک سے کتنا پیار کرتے. مخالفت تو تب شروع ہوئی جب نبی نے دین کا پرچار کیا، چونکہ یہ جو دین تھا مکہ والوں کے ایک دم خلاف تھا، ان کے عقیدے کے بھی خلاف تھا، ان کے قول کے بھی خلاف تھا، ان کے فعل کے بھی خلاف تھا، ان کے مکمل خلاف تھا. اللہ کو معلوم ہے، میرے نبی کو معلوم ہے کہ جیسے ہی دین کے میں ان کے سامنے پرچار کروں گا ان کے اندر ایک دم بسفوٹ ہو جائے گا. یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ تو نئی بات ہے، ایک دم حیرت میں پڑ جائیں گے. اس لیے پہلے میدان عمل میں آؤ اور انہیں سکہ منواؤ، لوہا منواؤ، میدان عمل میں آؤ اور انہیں بتاؤ. میرے نبی نے 40 سال تک میدان عمل میں لوہا منواتے رہے. جب مکہ کے لوگوں کو یقین ہو گیا محمد عربی جیسا کوئی حکمت والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب کعبے کو تعمیر کیا گیا نا تو اس کا جو پتھر ہے یہ حجر اسود جس کو بوسہ دیتے ہیں حاجی لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کعبے میں لگا ہوا ہے. اس پتھر کو پہلے سے ہی مقدس سمجھا جاتا تھا، مکہ کے کافر بھی اسے مقدس سمجھتے تھے. جب پتھر لگانے کی نوبت آئی تو تلواریں نکل آئیں پورے مکہ میں. کوئی کہہ رہا تھا میرے قبیلے کا سردار اسے اٹھا کے لگائے گا، کوئی کہہ رہا تھا میرے قبیلے کا سردار اٹھا کے لگائے گا، کوئی کہہ رہا تھا میرے قبیلے کا سردار اٹھا کے لگائے گا، کیونکہ جس کا سردار اٹھا کے لگا لے گا اس کی بات اونچی ہو جائے گی. تلواریں نکل آئیں، میرے قبیلے کا سردار لگائے گا، میرے قبیلے کا لگائے گا، میرے قبیلے کا لگائے گا، میرے قبیلے کا لگائے گا. بات میرے نبی تک پہنچ گئی. میرے نبی وہ ہیں جو چٹکیوں میں فیصلے فرما دیا کرتے ہیں. کہہ رہے تھے محمد عربی ہم لگائیں گے اس پتھر کو کعبے کے اندر، ہم لگائیں گے کعبے کے اندر. کوئی کہہ رہا تھا ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری بات مانو تو میں بتلا دوں، سب نے کہا کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا مگر محمد جو کہہ دیں گے وہ مانا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی. واہ 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 واہ، مفتی صاحب زندہ باد. کسی کا نہیں مانا جائے گا، محمد جو کہہ دیں گے وہ مانا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عربی کی ذات مقبول ہو گئی تھی مکہ والوں میں. نبی کو مان لیا تھا، لوہا مان لیا تھا. یہ جو بتاتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. ان کا فیصلہ بھی اٹل ہے، ان کا فیصلہ بھی لاجواب ہے. یہ کسی کا حق نہیں مانتے ہیں، یہ کسی کو دباتے نہیں ہیں، یہ اپنے اور غیر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، یہ سچائی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کسی ماں کا بیٹا کتنا بھی غلط کام کرائے، کسی کے بچے کی چاہے آنکھ پھوڑیا اور جا کے کہو اس کی ماں سے تیرے بچے نے آنکھ پھوڑ دی، تو کہہ رہے گی او میرے تو ایسا نہ، اس نے تو ایسا نہ کرا ہوگا، تمہارا ہی مار رہا ہوگا. ارے دیکھ تو لے، سنتے لو، کیا پتا پھوڑی آیا ہو. پہلے تمہارے نے شروع کرا ہو. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پہلے تو بڑا تجربہ ناظم خلیلی صاحب کو بھی کہ پہلے نے تمہارے نے شروع کری ہوگی. حقیقت بتا رہا ہوں میں میرے بھائی، چاہے تمہارا بچہ ہے لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے تحقیق کو پہنچو. کہیں پنچایت کرنے کے لیے پہنچ جاؤ تو کان کھول کر کے سنو. پنچایت میں یہ نہ دیکھو کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے، یہ دیکھو حق کیا ہے. جو حق ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. حق ہو، جو حق ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ. اپنا اور غیر نہ دیکھو کہ میرے محلے کا تو میں اپنے محلے کسی کہوں گا نہ. کہا بھائی مانو گے؟
مکہ کے لوگوں نے کہا اگر محمد جو فیصلہ کر دیں گے وہ سب مانیں گے، اس کے علاوہ ماننے تیار نہیں ہے. واہ 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 سبحان واہ اللہ. واہ 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 زور سے بولو سبحان اللہ. مکہ کے لوگ نبی تو نبی کے باپ سے محبت کرتے تھے سب سے زیادہ. حضرت عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے. کتنے؟ زور سے بولو. نبی کے والد گھر 10 بھائیے تھے. کتنے؟ 10. ان میں حضرت ایک عبداللہ تھے. بے شک. کون تھے حضرت؟ عبداللہ. حضرت عبد المطلب نے کہا تھا اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا، قرہ ان کے نام کا نکل آیا قربان کرنے کا. سارے مکہ کے لوگوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، ٹینشن میں پڑ گئے. ہائے عبداللہ کو قربان کریں گے. عبداللہ اللہ اکبر محبت اللہ دیکھی. اکبر اللہ اکبر. کہا کسی کو بھی قربان کر دو عبد المطلب، مگر عبداللہ کو نہ کرو، عبداللہ بڑے لاجواب ہے. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے، اتنی محبت نبی کے والد سے تھی. ارے نور محمدی جس کی پیشانی میں ہو اس سے لوگ اتنی محبت کرے، اور جب نور محمدی وہ خود جلوہ گر ہو جائے دنیا میں تو اس سے کتنی محبت ہاں ہوگی. بھائی نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، تحفظ قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی زندہ باد زندہ باد. بڑی پیاری پیاری بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں چکر مت پڑو، بالکل ایسے ہی بولنے دو. میرے یہ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، بس مجھے یہ چاہیے، بس کچھ نہیں. آپ ٹینشن مت لیجئے، انشاءاللہ اللہ جواب تقریر انشاءاللہ آپ سن کے جائیں گے انشاءاللہ. یار. نبی کے باپ سے محبت کیوں کی جا رہی ہے؟ عبداللہ کے بھائی 9 اور بھی تو تھے. ارے اور بھی تو تھے، بے شک. بھلا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کو کیوں محبت تھی؟ اس لیے کہ نبوت کا ستارہ جگمگا رہا تھا حضرت یوسف کی پیشانی میں. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے محبت سب سے زیادہ تھی. کہا عبداللہ کو قربان نہ کرو، کسی کو بھی کر دو. اللہ اکبر. عبد المطلب بھی نبی کے دادا ہیں، کوئی ایرے غیرے تھوڑی ہیں. کہا پرچی ان کے نام کی، قرآن ان کے نام کا، تیر ان کے نام کا آیا، قربان یہی ہوں گے. اللہ اکبر. پورے مکہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. پورے مکہ کے لوگ ایسے ہو گئے جیسے ان کے اوپر قیامت نازل ہو گئی. اللہ اکبر. ہائے ہائے، پورے مکہ میں ایک ہی ذکر تھا، ہائے عبداللہ جیسا نوجوان قربان ہو جائے گا، اللہ اکبر. ہائے عبداللہ نہ رہے گا. ہائے مکہ کے لوگوں، عبداللہ کو دیکھ کے دل کی تسکین حاصل ہوتی تھی. ہائے لوگوں، عبداللہ وہ ہے، اگر بیمار ان کے چہرے کو دیکھ لے تو بیمار شفا پا جاتا. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کے پاس آئے مکہ کے لوگ. عبد المطلب ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، بدلے میں جو چاہو لے لو مگر عبداللہ کو قربان نہ کرو. عبداللہ کی صورت لاجواب ہے، عبداللہ کا مخلصہ لاجواب ہے. بیمار دیکھے تو قرار آ جائے، پریشان دیکھے تو پریشانی دور ہو جائے. اگر دل کی گھبراہٹ میں عبداللہ کو دیکھ لے تو دلوں میں بہار آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ کو قربان نہ کرو. حضرت عبداللہ اتنے پیارے تھے مکہ والوں کے لیے. تو بتاؤ محمد الرسول اللہ سے کتنا پیار ہوگا. مخالفت تو جب شروع ہوئی جب نبی نے دین پیش کیا. بہت گہری بات بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر میرے ذہن میں یہ میٹر رہ گیا جو اس میٹر کو میں اٹھانا چاہتا ہوں تو مزہ آ جائے گا. بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ نے ادھر ادھر کر دیا تو یہ میٹر میرے ذہن سے نکل جائے گا، یہ گارنٹی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ یہ بھی گارنٹی ہے. یہ تقریر میں نے کبھی بولی نہیں، آج پہلی مرتبہ بول رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، ہاں توجہ فرمائیے گا. ارے بھائی یہ بتاؤ آپ کہ جب عبداللہ سے اتنا پیار تو نبی سے پیار. اور بے شک جب نبی آئے تو 40 سال تک پیار ایسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھر کا جھگڑا جو ماننے تیار نہیں تھے، میں پتھر رکھوں گا، میں رکھوں گا. سب نے کہا محمد جیسے کر دیں گے مان لو گے، کہا محمد جو کہہ دیں گے سب مان لیں گے. واہ 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 واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات کو مانا گیا تھا. بے شک بے شک. حضرت عبد المطلب نہیں مانے، بولے عبداللہ کی قربانی ہوگی. الغرض یہ مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ کے چکر میں مکہ کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے 100 اونٹ قربان کرا دیے. اللہ ہائے ہائے کہہ دو نا سبحان اللہ.
کتنے اونٹ قربان کرائے بدلے میں؟ 100 اونٹ قربان کرائے مگر عبداللہ کو قربان نہ ہونے دیا. یہ محبت ہے. پھر وہی ذہن میں سوال اٹھ جائے گا حضرت یہ تو بتائیے جب عبداللہ سے اتنی محبت تھی تو پھر نبی سے اتنی مخالفت کیوں ہو گئی تھی؟ بات وہیں لا رہا ہوں میں بار بار. آج بہت بڑے ایک چیز سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں. ایک چیز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. وہ پردہ یہ اٹھا رہا ہوں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آج پوری دنیا مسلمانوں کے مخالف کیوں ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں میں. یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. بہت اچھا اشارہ ہے, بہت اچھا. پوری دنیا مسلمانوں کی مخالف کیوں ہے؟ سلامت رہے ماشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں اتنے جلسے میں آنے والوں محمد الرسول اللہ سے افضل کون ہے مجھے بتاؤ. کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں ہو سکتا. جب نبی جیسی ذات دین لوگوں کے سامنے پیش کرے اسلام, وہ مخالفت کرنے لگے. تو اگر تم اسلام لوگوں کو پیش کرو گے اور جب بات اسلام کی کرو گے تو اگر دنیا تمہاری مخالفت کر رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ. دنیا کی ہاں میں ہاں کرتے رہو, دنیا تم سے خوش رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں میں ہاں کرتے رہو. جیسے آج بہت سے کر رہے ہیں, بہت سے کر رہے ہیں ٹوپی اوڑھ اوڑھ کے کیا کیا گا رہے ہیں. ٹوپی اوڑھ کے ایسے کرتے ہوئے بھی دیکھا, بولوں گا نہیں, یہ چینل والے ڈال دیں گے. صحیح بات ہے. اشارہ کافی ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. بہت اچھا ہے. ہاں جب اسلام پیش کرو گے تو اس لیے کہ دنیا کے سامنے اسلام بالکل الگ ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کو ایک جگہ رکھو, مردوں کو عورتوں کو ایک جگہ رکھو. دنیا کہہ رہی ہے لڑکیوں کو جتنا ننگا گھماؤ اتنا ہی کلچر تمہارا اعلیٰ ہو جائے گا. عورت کے جتنے کپڑے شارٹ کر دو اتنا ہی اچھا ہو جائے گا. عورتیں مردوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چلیں اور مزہ آ جائے گا. مرد عورتوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چلیں اور مزہ آ جائے گا. یہ دنیا کہہ رہی ہے مگر اسلام اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے گلے میں ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات, عورت کے تو آواز کا بھی پردہ ہے. واہ 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 واہ. یہ ہے اسلام. واہ 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 واہ. یہ ہے اسلام.